السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے تنہا اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اور تمام سلف صالحین۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بات پھیلانے سے منع فرمایا ہے، وعید سنائی ہے، اور اگر کوئی سنی سنائی بات ہو تو بلا تحقیق اس کو لوگوں میں نہ پھیلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے وعید سنائی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع روایات، گڑھی ہوئی روایات کو بیان کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طریقے سے بدعات جو عروج پر ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم بدعات پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ایک بدعت کرنے والا انسان اپنی بدعت سے توبہ نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی عبادت قبول کرتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول کرتا ہے، اور وہ انسان مسلسل محنت کر رہا ہے اور اس کی محنت کی اس کو کوئی مزدوری نہیں مل رہی، تو یہ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کرنا ہے۔ بدعت ایک ایسا دیمک ہے جو ہمارے اعمال کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس کے اندر کی جو قبولیت کے جو اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، ان کو بھی وہ دھیرے دھیرے کھا کر ختم کر دیتا ہے، اور انسان اسی گمان میں رہتا ہے کہ ہم تو عمل کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان کھیتی کرتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی کھیتی بڑی ہری بھری ہے، گیہوں ہو یا مکئی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ پودے تو بڑے تگڑے ہیں، بالیاں بھی موٹی موٹی ہیں اس کے اندر، لیکن وہ باہر سے خوبصورت دکھ رہی ہیں، اندر اس کے دانے ہی نہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اس کو سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ مزدور روئے گا، وہ کھیتی کرنے والا روئے گا کہ ہم نے محنت کی، پانی دیا، دھوپ میں اپنے آپ کو تپایا، کھاد ڈالا، اور فصل لگائی، پانی لگایا، پیسے خرچ کیے، آج جب فصل کاٹنے کی باری آئی تو پتہ چلا اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے عمل کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ ان کے کھاتے میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم بدعت پر زور دیتے ہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھاتے ہیں، اس کے نقصانات کو بتاتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں فرمان کیا ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کو جان لیں، ہم اس کو سمجھ لیں، اور یہ مان لیں کہ اس کے اندر فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ توبہ کر لینے میں فائدہ ہے، توبہ کر لینے میں بھلائی ہے، کیونکہ ابھی مہلت ہے، ابھی وقت، کیا پتا ہماری کب موت آ جائے، ہمیں نہیں پتا۔ تو اس لیے بہترین انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں کا جلدی سے جلد ازالہ کر لے اور اس غلطی سے رجوع کر لے اور اللہ کے حضور معافی مانگے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر بدعات اور خرافات کا ایک طوفان اڑا ہوا ہے، اور ہر نیا دن نئے فتنے کو جنم دینے والا، اور ہر نیا سال نئی بدعات کو فروغ دینے والا ثابت ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ خرافات اور بدعات میں ایسی کھوئی ہے کہ سنت و سیرت کو بالکل بھول چکی ہے۔
ہمارے معاشرے کے اندر سنت نہیں ہے۔ ایک انسان سے اگر پوچھ لو کسی بھی معاملے میں کہ تم 5 سنتیں اللہ کے رسول کی بتلا دو، تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہی نہیں سنت کیا ہوتا ہے۔ وہ بتائے گا تو یہی بتائے گا کہ ہم نے لوگوں سے یہ سیکھا۔ نماز پڑھنا ہم نے دیکھا بچپن سے اس طرح لوگ پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ وضو کرنا بچپن سے ہم نے دیکھا لوگ اس طرح سے پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی پڑھ، ہم بھی اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو دیکھا دیکھی عمل ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے دیکھا دیکھی عمل کرتے آنا، اور ایک ہوتا ہے معلومات کی بنا پر عمل کرنا، فرق ہوتا ہے اس میں۔ جو انسان دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل کو ثابت نہیں کر سکتا اگر کوئی پوچھ بیٹھے تو، لیکن جو پڑھ کر کے جان کر کے سمجھ کر کے عمل کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائی ہوئی شریعت کو سمجھا بھی سکتا ہے، بتلا بھی سکتا ہے، اور اپنے عمل کا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم ہم سے سوال کر لیتے ہیں اسلام کے بارے میں، بڑے بڑے اعتراضات کر لیتے ہیں، اور ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے دین کو نہیں جانتے۔ ہم نے اپنے دین کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ہم نے اس کو سمجھا، اسی وجہ سے ہم ان کو جواب نہیں دے پاتے۔ اللہ کے رسول پر سوالات ہوتے ہیں، امہات المومنین پر بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر سوالات ہوتے ہیں۔ ہم بدنصیب نہ اپنے رب کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے رسول کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ امت کی ماں کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے سب سے بڑے اولیاء صحابہ کرام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم کم سے کم اپنے رب کے بھیجے ہوئے اس دین کو اتنا تو سمجھ جائیں کہ اگر کوئی ہم سے سوال کر لے کہ بھائی آپ مسلمان ہو تو کیوں ہو، کیوں ہو مسلمان، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں فلاں رکھ دیا گیا، تو نام بھی مسلمان، گھرانہ بھی مسلمان، کھانا پینا بھی مسلمانوں والا، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ مسجد کی طرف جا کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں۔ کیا یہی مسلمان ہونا ہے؟ یہی جواب کافی ہے مسلمان ہونا؟ کہ کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ آپ کیوں مسلمان ہو تو ہم اس کو یہ بتا دیں، یہ جواب کافی ہے؟ سامنے والے کو مطمئن کر دے گا یہ جواب آپ کا؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی شریعت کو جاننا ضروری ہے۔ تو امت مسلمہ خرافات اور بدعات میں ایسی کھوئی ہے کہ سنت و سیرت کو بالکل بھول چکی ہے۔ اب بدعت ہی لوگوں کا دین بن چکا ہے۔ آج ہے کہ نہیں ہے؟ بدعت ہی لوگوں کا دین بن چکا ہے، اور جتنی بدعتیں ہیں آپ دیکھو گے کہ مسلمان اسی وقت دکھائی دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی تہوار ہے اور یہی بڑا تہوار ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے وہ تو مسلمانوں جیسا لگتا ہی نہیں ہے، وہاں تو لوگ نظر ہی نہیں آتے۔ ہمارے یہاں پر کب معلوم پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا تہوار ہے؟ جمعہ کے دن لوگ جانتے ہیں کہ ہاں آج ان کا کچھ دن ہے، جمعہ کی دن نماز، صرف جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک بار۔ اسی طریقے سے شبھ رات لوگ کہتے ہیں، شبھ رات نہیں، شبھ رات۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ شبھ رات ہے یہ اسلام کی لینگویج ہے، اسلام کی زبان ہے۔ شبھ رات، شب برات، یہ بھی اسلامی لینگویج نہیں ہے، عربی لینگویج نہیں ہے، یہ عربی زبان نہیں ہے۔ یہ شب برات کہہ لو یا شبھ رات کہہ لو۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے ایک ایسی رات نازل کی ہے جو قدر و قیمت والی رات۔ وہ ہو کیا رات ہے، وہ کیا قدر ہے اس رات کی، کیا فضیلت ہے اس رات کی، کیا بات ہے اس رات کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں جگا رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سوال کیا اللہ نے، دماغ کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے، کیا ہے جاننا چاہتے ہیں ہم نا۔ جب سوال ہوا تو اللہ بتلا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ایسی رات ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ پتا چلا 1000 مہینے کتنے ہو گئے؟
اگر ہم حساب لگائیں 1000 مہینے تو کتنے ہو گئے؟ 84 سال تقریباً بنتے ہیں، 83-84 سال۔ ایک رات کی یہ اہمیت ہے کہ اگر انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو جائے، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، رو لے، گڑ گڑا لے، اللہ سے معافیاں مانگ لے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لے، پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 84 سال راتوں کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ 84 برس ایک انسان ہر رات عبادت کرتا رہے، وہ اجر و ثواب ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب ایک طرف۔ ایک بار جس کو اس زندگی میں مل جائے، یہاں اللہ تعالیٰ تو بار بار موقع دے رہا ہے، ہر سال دیتا ہے موقع، اور یہ کب ہوتا ہے؟ کب ہے یہ لیلۃ القدر؟ معاف کرنا، یہ 15 شعبان کو نہیں ہے، یہ شبھ رات کو نہیں ہے، شب برات کو نہیں ہے۔ لیلۃ القدر 20 رمضان کے بعد 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ انہی 5 راتوں کے اندر کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی لیکن پھر بھلا دیا گیا۔ اور بھلا کیوں دیا گیا؟ کیوں بھلا دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ چیز نازل ہوئی اور لیلۃ القدر کی رات دکھائی گئی، اللہ کے رسول نکلے باہر کہ صحابہ کو بتائیں۔ جیسے باہر نکلے بتانے کے لیے، دیکھا 2 صحابہ آپس میں تکرار کر رہے، کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صحابہ کے معاملات سننے لگے اور سمجھنے لگے تاکہ ان میں صلح کرا دے۔ جب ان لوگوں میں صلح ہوئی، دونوں صحابہ میں، دونوں طرف کی باتیں اللہ کے رسول نے سنی اور اس کے بعد میں صلح کروائی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ لیلۃ القدر کی رات دکھائی تھی اور میں یہ خوشخبری دینے نکلا تھا، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز وہ رات بھلا دی، لیکن مجھے اتنا یاد ہے۔ اب اللہ نے جتنا باقی رکھا اتنا ہی یاد رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، انہی کسی ایک رات میں تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ کتنے مسلمان ہیں جو جاگتے ہیں؟ بتاؤ ہمیں، کتنے مسلمان ہیں جو جاگتے ہیں؟ شب معراج 15 شعبان کو، 27 رجب کو کیا دھوم دھڑاکا ہوتا ہے۔ یہ ابھی 15 شعبان آئے گا، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، اس میں دیکھنا بھی کیا زور و شور رہے گا اور کیا لوگ ٹوپیاں لگا کر اور کرتے جھاڑ کر نکلیں گے، لگے گا ماشاءاللہ کیا متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دنوں میں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات پر خوشیاں منانے والا دن 12 ربیع الاول، اسی طرح محرم الحرام کو، چہلم کو، یہ تمام تہوار اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ جو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیا انہوں نے یہ خوشیاں منائی تھی؟ جس طریقے سے آج ہم ان تہواروں کو انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کیا صحابہ کرام نے بھی لیا تھا؟ اللہ کے رسول نے تو ہمیں 2 عیدیں بتلائیں، مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے، تیسرا کوئی تہوار ہے ہی نہیں ہمارے۔ یہ تیسرا، جو بھی تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 8واں، 10واں ہے، یہ سب بدعات اور خرافات ہے، یاد رکھو۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں۔ تیسرا کوئی تہوار مسلمانوں کا نہیں۔ یہ جتنے بھی عید اور بقرہ عید کے علاوہ تہوار منائے جاتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے اپنے ایجاد کیے ہوئے، ان کے نکالے ہوئے تہوار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ بدعتیں ہیں جو دین میں ایجاد کر لی گئی، جو آج عید اور بقرہ عید سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ اب بدعت ہی لوگوں کا دین بن چکا ہے، خرافات ان کی عبادت بن گئی،
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی ان کے لیے پیروکاری کا درجہ دیتا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سب کچھ فضیلتوں کے لباس میں خوبصورت نظر آتا ہے، یا نظر کرایا جاتا ہے، دکھایا جا رہا ہے خوبصورت، فضیلت کی عالم، فضیلت کا لباس پہنا کر کے ان تمام چیزوں کو خوبصورت دکھایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھو گے جتنی بھی بدعتیں ہیں ان کے اندر اتنا شو ہے، اتنی چمک دھمک ہے اور اتنے لطائف ہیں اس کے اندر کہ انسان اسی میں جھوم رہا ہے۔ عید بقرہ عید کے اندر ہوتا ہے ایک دم سادگی کے ساتھ مسلمان چپ چاپ عیدگاہ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سب سے ملتے جلاتے مسافہ کرتے سلام دعا کرتے اپنے اپنے گھر آتے ہیں۔ لوگوں کو بلا بلا کر کے جو کچھ ان کے گھر میں اللہ نے نوازا ہے لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر۔ یہ محبت ہے، کیوں؟ اس کے اندر رحمت ہے، برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ اور باقی چیزوں کے اندر کیا وہی رونق ہوتی ہے؟ کیا وہی سادگی ہوتی ہے؟ تو بدعت جو ہے نا، ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ معراج ربانی صاحب، اللہ ان پر رحم فرمائے، بڑے دشمن ہیں ان سے، بڑے دشمن ہیں ان کی حق بیانی کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت ایک ایسی ماں ہے جو ہر سال نئے بچے دیتی ہے۔ بدعت ایک ایسی ماں ہے جو ہر سال نئے بچے دیتی ہے۔ اور آپ دیکھو کہ یہ جتنی بھی بدعتیں ہیں ان میں ہر سال ایسی ترقیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایسا اس کا پرچار ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک سنت اللہ کے رسول کی اگر آپ زندہ کرنا چاہو، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دو، چلاتے رہو، پھیلاتے رہو، لوگوں کی زبان پر وہ نہیں چڑھنے والا ہے۔ لیکن یہ بدعات اور خرافاتیں بچے بچے کی زبان پر آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان میں شیطان کی مدد شامل ہوتی ہے، اس لیے شیطان کانوں میں بھرتا ہے، سنواتا ہے، لگاتا ہے، اس کے پیچھے دوڑاتا ہے۔ میں نے بتایا ابھی لیلۃ القدر کی بات، ایک بات رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بھلا دی گئی بات تو کیا پتا چلا کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے بہت سارے خیر جو ہوتے ہیں نا وہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی، 2 صحابہ آپس میں لڑی تو رہے تھے، کسی بات پر تکرار کر رہے تھے، ہم اسے لڑنا نہیں کہیں گے، وہ تکرار کر رہے تھے، گویا ایک طرح سے جھگڑ ہی رہے تھے کسی مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی، ایک رات بتائی تھی، اللہ کے رسول بتلاتے ہم اس رات پوری رات جا کر عبادت کر لیتے اور باقی راتیں آرام سے سوتے، لیکن سزا ہمیں ملی، اب تمہیں یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو 5 راتیں جاگو، 5 راتیں جاگو۔ لیکن یہ 15 شعبان نہیں، 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت نہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کوئی فضیلت نہیں۔ میں کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، میں کم علم ہوں، لیکن اس کے باوجود میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 15 شعبان کی کوئی فضیلت اللہ نے نہ بتلائی ہے نہ اللہ کے رسول نے بتلائی ہے۔ یہی حق ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں آپ ان کی تحقیق کر لیں، آپ اس کے میدان میں اتر جائیں، صاف دل کے ساتھ آپ دیکھ لیں، اللہ کی قسم آپ کو 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ملے، سبرات کی کوئی فضیلت نہیں ملے، شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ملے۔ جو روایتیں آئیں گی، جتنی بھی روایتیں ہیں، یا تو وہ ضعیف روایتیں ہیں یا وہ گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، ان میں ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی فضیلت بتلائی ہے، میں کچھ فضیلتیں بتا دوں بات تاکہ واضح ہو جائے کیا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے 15 شعبان کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے حتیٰ کہ ہم یہ کہنے لگتے کہ اے اللہ کے رسول آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، مطلب آپ رکھتے ہی جائیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے چلے جاتے تو ہم یہ کہتے اے اللہ کے رسول کیا اب آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ، رمضان کے مہینوں کے علاوہ کسی اور ماہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ماہ شعبان کے مقابلے میں کسی بھی ماہ میں زیادہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔
کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کہ رمضان المبارک کے ایک مہینے کا روزہ مسلمانوں پہ فرض ہے. اس کے بعد اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزہ کسی مہینے میں رکھا ہے تو وہ شعبان کے مہینے میں، اور صحابہ شعبان کے مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے استقبال میں رکھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی دوسرے 2 مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھلایا. اس کی شہادت امہات المومنین دے رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مطہرہ دے رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اس ماہ میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. پتہ نہیں چلتا اس سے کہ یہ اس ماہ کی فضیلت ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، یہ وہ مہینہ جو رجب کے اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے جس سے لوگ غافل ہیں، غافل ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں. رجب کے مہینے، شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حال میں پہنچے کہ میں روزے سے رہوں. تو فضیلت معلوم پڑی 15 شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی، اور بدعتی صرف 15 شعبان کو روزہ رہتا ہے، صرف 15 تاریخ کو روزہ رہتا ہے. اور جو متبع سنت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدعتی صرف 15 شعبان کو روزہ رہتا ہے. اگر کوئی شخص ہر مہینے ایام بیض کے روزے رہتا ہو، جیسے عربی مہینوں کی تاریخ میں اللہ کے رسول 3 روزہ رکھا کرتے تھے، 13 تاریخ کو عربی تاریخ، 14 اور 15 تاریخ کو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. نفلی روزے ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. آپ رکھیں، جو سال کے 12 مہینے رکھتا ہو یہ روزہ، اس روزے کی پابندی کرتا ہو، وہ بے شک 15 شعبان کو بھی رکھے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا ہے، سنت ہر سال رکھ رہا ہے. وہ اس کو کوئی مذاکرہ نہیں، اس کے لیے مناہی نہیں ہے. لیکن جو خاص طور پر صرف 15 شعبان کو روزے رکھے وہ بدعتی ہے، بدعتی ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان 15 شعبان کی فضیلت میں نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان کے مہینے میں اس لیے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. اور اسی طرح 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان نصف ہو جائے، آدھا ہو جائے تو روزہ نہ رکھنا. اب یہاں ایک بات بتاؤں، 14 تاریخ کو مہینہ آدھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو ویسے ہی وہ 15 شعبان کا روزہ جو ہے باطل ٹھہرا. اللہ کے رسول کی ممانعت تو صاف آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مہینہ 30 کا ہوگا کہ 29 کا، 14.5 تو ہوگا نہیں، 14 ہی ہوگا نا، 14 میں ہی آدھا ہو جائے گا. تو ویسے بھی اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 1 یا 2 دن قبل روزہ نہ رکھے الا یہ کہ اگر کوئی شخص اسی دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس دن کا روزہ رکھ لے. یعنی اگر کوئی مسلسل رکھ رہا ہے، اس کا معمول ہے جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ، اور اگر وہ اس دن پڑ جائے اور اس کا معمول ہے تو وہ رکھ لے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن خصوصی طور پر 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ چھوڑ دے. اگر کوئی رکھتا بھی ہے استقبال کے لیے رمضان کے، تو 2 دن پہلے وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا.
یہ ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت. 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں جتنی بھی روایتیں ہیں، اور وہ جو ایک روایت ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کر جاتا ہے اور بندوں کو آواز لگاتا ہے میں تمہاری بخشش کر دوں، تمہاری مغفرت کر دوں گا. میں بتا دوں یہ روایت بھی ضعیف روایت ہے. صحیح ترین روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی سمائے دنیا پر ہر رات کو 15 شعبان کو ہی نہیں، ہر رات کو تہجد کے وقت بندوں کو آواز لگاتا ہے. یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. ہر رات کو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق. کوئی کہے کیسے نزول فرماتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نزول فرماتا ہے، ہم مانتے ہیں اللہ نزول فرماتا ہے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، ہمیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے بندوں کو. ہے کوئی کلاش، فقیر، محتاج، مانگے میں سے میں نہیں کروں. ہے کوئی پریشان جو مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، میں اسے رزق عطا کر دوں. اللہ آواز ہر دن ہر رات کو یہ تہجد کے وقت میں. یہ جو 15 شعبان کو خصوصی طور پر یہ روایت بیان کی گئی ہے یہ بھی ضعیف روایت ہے. ہر رات کو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. خالی 15 شعبان کو ہی نہیں، اس میں 15 شعبان بھی آتا ہے، لیکن مغرب کے بعد نہیں، تہجد کے وقت جیسے روز اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے 15 شعبان کو بھی نزول فرماتا ہے. تو یہ کچھ باتیں جو میں نے سوچا بتا دوں، کیونکہ وہ مہینہ وہ دن آنے والا ہے جو لوگ اللہ کا ڈر رکھتے ہوں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، اور جنہیں یہ ڈر ہو کہ ایک دن انہیں مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور جنہیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، جس کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی محبت کا دم بھرتے ہیں. اگر واقعی وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کے یہ تمام فرمان سن کر کے وہ اس سے توبہ کرتے. میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے. کوئی نہ توبہ کرے وہ اس کے اعمال اس کے ساتھ. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا کام ہے. ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرو. کون اقرار کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، ہم کسی پر داروغہ نہیں بنائے گئے، ہم کسی پر حاکم نہیں بنائے گئے ہیں. ہمارا کام ہے اللہ کے رسول کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا. ہم پہنچا رہے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی اتنا ہم پہنچا دے رہے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت چاہتے ہوں گے، جو ہدایت مانگتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے گا، انہیں توفیق دے دے گا توبہ کی. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ دن آنے والا ہے، جو ہوا سو ہوا، توبہ کر لو، اس سے اب چھوڑ دو، اب آگے سے نہیں کرنا، کیونکہ اس میں صرف نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹے دعوے داروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. شیطانی شر اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. شرک اور بدعات اور ضلالت اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو بچا لے. جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، عقیدہ توحید پر زندہ رہیں، شرک سے دور رہیں، بدعات سے دور رہیں، اور سنت رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں، اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.